پوزیشن ظاہر ہے ایک مشترکہ پالیسی بنا سکتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس وفاقی حکومت جو نائل بھی ہے، نالائق بھی ہے اور عوام دشمن بھی ہے، ان کے جو ماضی میں بجٹ آئے ہیں اس پر بھی کوشش کی کہ اپوزیشن مل کر ان کو ایک ٹف ٹائم دے، لیکن اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر جماعتوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ لیکن اس مرتبہ جس طرح کہ گیلانی صاحب کامیاب ہوئے ہیں سینٹ میں، تو یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف بیٹھے ہوئے بہت سارے ممبرز ناخوش ہیں پی ٹی آئی کی پالیسی سے، وجہ سے معیشت کی بدحالی کی وجہ سے۔ تو اس بات کے امکانات ہیں کہ پی ٹی آئی کے کئی ممبرز جو ظاہر ہے کہ الیکشن میں عوام کے پاس جو کچھ جانا ہوتا ہے وہ عوام کے غیظ و غضب کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا امید ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بجٹ کے خلاف ووٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اپوزیشن کے نمبرز پورے ہوئے اور اس میں پی ٹی آئی کے کچھ ممبر شامل ہو گئے تو حکومت کے لیے بجٹ کو منظور کرانا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس بات کا امکان ہے کہ اسمبلی کے اندر پی ڈی ایم میں اس وقت جو جماعتیں شامل ہیں اور پیپلز پارٹی اے این پی ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ اس پر یقیناً جو شہباز شریف صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں وہ رابطہ کریں گے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے بھی اور عوامی نیشنل پارٹی سے بھی۔ تو یہ ایک الگ فورم ہے جس پہ ہوگی، لیکن پی ڈی ایم کا جو اپنا ایک احتجاجی سلسلہ جو شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور این پی کے جو اعتراضات ہیں وہ دور نہیں ہوتے۔ اچھا سید غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے پی ڈی ایم کے اطاعت جو ہے وہ شروع کرنے والی پیپل پارٹی تھی، ایسے کون سے عناصر ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کو بنانے والی پیپلز پارٹی ہے؟ پی ڈی ایم کا قیام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی اے پی سی کی صورت میں ہوا تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بھرپور کوشش کی کہ پی ڈی ایم کے جو جماعتوں 10 جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں ساتھ رہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ کے ایشو پر استعفوں کو جوڑ دیا گیا اور استعفوں کی پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف تھا اور وہ اس وقت نہیں مانا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں پیپلز پارٹی اور این پی کو چھوڑ کر نہ استعفے دے رہی ہیں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی، اور پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے جو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی۔ تو جو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے جے یو آئی ہو، چاہے دیگر جماعت، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی بات نہیں مانی اور اس پہ ایک ایشو بنایا گیا، پیپلز پارٹی اور این پی اس سے الگ ہوئی۔ لیکن اگر اس کے بعد یہ بیان آئے کہیں سے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت 5 سال پورے کرے، کہیں سے یہ بیان آئے کہ ہم نہیں چاہتے کہ بوزدار کی حکومت ختم ہو، تو پھر آپ کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ وہ کون سی جماعتیں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت بھی چلتی رہے، پنجاب کی حکومت بھی چلتی رہے، اور ان کے خلاف جو نو کانفیڈنس آنا ہے یا جن کو ختم کرنے کی ایک کوشش تھی پیپلز پارٹی کی وہ ناکام ہو۔ تو پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف تھا، جبکہ نون لیگ اور جے یو آئی جو ہیں ان کا موقف الگ تھا، وہ آپ کے سامنے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ کو مسترد کروانے کے لیے اپنی کوئی شہباز شریف اگر چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے گزشتہ بجٹ کے موقع پر بھی کہی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر پیپلز پارٹی تن تنا چاہے تو بجٹ کو ہم ناکام نہیں کر سکتے، وہ منظور ہو جائے گا۔ اس کی ڈس اپروول کے لیے صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، اے این پی نہیں، بلکہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں مل کر کوشش کریں گی، اور پھر حکومت کی جانب سے کچھ ممبرز اگر اس کے خلاف ووٹ دیں گے تب ہی یہ ممکن ہے۔ تو ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی نے ماضی میں کوشش کی ہے تو ہم بھی اس طرح بھی کریں گے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اس حکومت کے خلاف جو ایک طریقہ کار تھا اس کو ٹف ٹائم دینے کا، اس میں پارلیمنٹ کے اندر رہ کر حکومت کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ اولین ایک ترجیح تھی۔ دوسری جماعتیں اتفاق نہیں کرتی تھیں، لیکن آج وہ اس بات پہ اتفاق کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اصولی موقف کی تو یہ بھی فتح ہے۔ اچھا سر، یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہد خان عباسی جو پی ڈی ایم کا ظاہر اہم ذمہ داری بھی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ جو نوٹس ہے پی ڈی ایم نے دیا ہے اس کو پھاڑا ہے، اس کو جوڑیں، پھر اس کو پڑھیں، پھر اس کا جواب دیں، تو اس پہ کوئی پیپلز پارٹی غور کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارا یہ کہنا تھا پہلے دن سے بھی کہ اگر پی ڈی ایم کی تو اس کی جو صدارت ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب علیل ہیں، کسی وجہ سے نہیں تھے ان دنوں میں، تو اس کی صدارت پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کو کرنی چاہیے، لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب بھی نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان بھی نہیں تھے، پیپلز پارٹی کی کوئی اور نمائندگی بھی نہیں تھی۔ تو ایک اجلاس ہوتا ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ایم کا اجلاس نہیں تھا، کچھ جماعتوں کا اجلاس تھا۔ اس کچھ جماعتوں کے اجلاس کو یہ اختیار نہیں ہے
کہ وہ پی ڈی ایم کی کسی جماعت کے خلاف کوئی ایک اس قسم کا شو کاز نوٹس جاری کر سکے. پہلے تو اس اجلاس کی جو حیثیت ہے اس کا تعین ہونا چاہیے کہ کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. ہم اگر کسی اجلاس کو پی ڈی ایم کا اجلاس مانتے ہی نہیں ہیں، اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہونا، اس اجلاس کے بعد کوئی شو کاز ایشو ہونا جو ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی اور این پی تو اس پر واضح موقف دے چکی ہیں کہ پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جنہوں نے پہلے اپنے اس عمل پر معذرت کریں، اس کے بعد پیپلز پارٹی اس بات پہ غور کرے گی کہ کیا ہمیں پی ڈی ایم میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. پیپلز پارٹی کو اس وقت کوئی جلدی نہیں ہے. ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہم پی ڈی ایم میں، ہم نے کوئی ہاتھ نہیں جوڑے کسی کو کہ ہمیں پی ڈی ایم میں شامل کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور ایم پی کے بغیر نامکمل ہے اور وہ آگے اس طرح سے نہیں بڑھ سکتا جس طرح وہ پہلے بڑھ رہا تھا. اگر کچھ جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور این پی کے بغیر وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہیں، بسم اللہ، انہوں نے ایک لائے عمل کا اعلان کیا ہے، وہ کریں، آگے بڑھیں، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. اچھا سر، خبریں آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے ملک سے باہر جا رہے ہیں، اس میں کیا سلسلہ کرنا ہے؟ میری معلومات کے مطابق کہیں نہیں جا رہا. سر یہ اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب شاید باقیوں کے مقابلے میں واقعی علیل تھے اور انہوں نے کوئی ریکویسٹ نہیں بھیجی کہ مجھے علاج کے لیے ملک سے باہر بھیجا جائے. جنہوں نے بھیجی تھی ان کو اجازتیں مل رہی ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے نہیں بھیجی. آپ پچھلے 20-25 سالوں میں ان کے اس قسم کے بیانات نکالیے، ان میں سے 99.99% چیزیں غلط ہوئی ہیں. کوئی ایک آدھ تکا لگ جاتا ہے تو اس پر آپ سارے ان کے مزے لے لے کے ان کے انٹرویوز بھی کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو حقائق ہیں وہ آپ کو سامنے رکھنے چاہیے. آصف علی زرداری صاحب کے خلاف، ادیب فریال کے خلاف، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف جو یہ سو کارڈ جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے، یہ صوبہ سندھ میں چلنا چاہیے. یہ غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر پنڈی میں چل رہا ہے. اس کا ٹرائل پنڈی میں. ایک مثال بتا دیجئے کہ کوئی اور کیس ایسا ہو جو ایک الجڈ کرائم، مبینہ کرائم جو ہے کسی ایک صوبے میں ہوا اور اس کا ٹرائل کسی اور صوبے میں. کہیں کوئی ایک کیس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی قانون اور آئین کے مطابق ان کا ٹرائل صوبہ سندھ لے کر چلے جاؤ، تو کہتے ہیں جی ڈیل ہے. یہ کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب کو اگر ضمانت ملی ہے تو ان کے ہیلتھ کے ایشوز پہ ملی ہے اور وہ واقعی بیمار ہیں. بھائی ان کی رپورٹس ہیں، میڈیکل رپورٹس بنے ہیں، تو اس پر تو اعتراض ہے. باقی اگر نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں، اگر مریم صاحبہ کی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جو تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ نیب کو یہ کہا جائے کہ گرفتاری سے 10 دن پہلے ان کو بتانا کہ آپ نے گرفتار کرنا ہے تاکہ وہ پھر کسی کورٹ پہ چلی جائیں، تو اس کو کوئی ڈیل نہیں کہتا. حمزہ کی ضمانت ہو جاتی ہے، شہباز شریف کی ضمانت ہو جاتی ہے، باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے، اس کو کوئی ڈیل نہیں کہتا. لیکن آصف علی زرداری صاحب کی اگر ہیلتھ کی بنیادوں پر ضمانت ہوتی ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں جی یہ انہوں نے کہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی لیڈرز آج بھی نیب کے جھوٹے مقدمات کی وجہ سے جیلوں میں اس وقت بھی قید میں رکھنے کا کیا قانونی جواز ہے. ان کے کیسز نہیں لگتے، ان کی جو ہے وہ ڈی لسٹ ہو جاتے ہیں کیسز. شہباز شریف کا اسی دن لگتا ہے، اسی دن سنا جاتا ہے، اسی دن آرڈر ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو بھیج دیں گے؟ سر جج صاحب کو بھی انصاف نہیں مل رہا، ان کا بھی کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. عدالتوں سے آپ کو بھی اعتراضات ہیں. سر پی ڈی ایم میں جو اختلاف، جب یہ پی ڈی ایم کے اندر ایشوز ہوئے سر وہ ساری تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی اس میں واضح طور پر کہا کہ اپوزیشن جماعتوں میں تقسیم کا فائدہ پی ٹی آئی کی نالائق اور نااہل حکومت کو ہوگا، اور ہماری یہ بالکل خواہش نہیں تھی کہ پی ڈی ایم میں الگ الگ جو ہے نا اس حکومت کے خلاف تحریکیں چلیں. لیکن جن لوگوں نے یہ کوشش کی، جنہوں نے ان کوششوں کو آگے بڑھایا، جو ان کوششوں میں کامیاب ہوئے، تو یہ سوال ان سے کیا جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو پنجاب میں اور وفاق میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کس نے کی. اچھا یہ